السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين طه وياسين، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا وہ شفیعنا، وہ طبیبنا، وہ حبیبنا، وہ کریمنا، وہ امامنا، وہ ملجانا، وہ مغیثنا، وہ اولنا، وہ اوسطنا، وہ آخرنا، وہ کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک بار دیگر درود پڑھے آپ سب مل کر محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر و عزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ جس خمسہ مجالس کا آغاز ہم نے گزشتہ 3 روز قبل
کیا تھا، آج وہ اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ آج ذرا آنے میں تاخیر ہوئی، کچھ طبیعت کی وجہ سے، جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں۔ کل صبح آخری مجلس ہوگی اور انشاءاللہ ٹھیک 8:30 بجے میں منبر پر بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ، صبح 8:30 بجے۔ جو 9 بجے آئیں گے وہ آدھے گھنٹے کی مجلس ان کی چھوٹ جائے گی، اس لیے کہ میں ٹھیک صبح 8:30 بجے کل بیٹھوں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ مجھے روانہ ہونا ہے چندی گڑھ ایئرپورٹ کے لیے، اور پھر وہاں سے مجھے ممبئی کا سفر کرنا ہے، لہذا میرے پاس کل بالکل بھی دامن وقت میں میرے لیے گنجائش نہیں ہوگی، اور میں ٹھیک صبح 8:30 یعنی 8:30 بجے بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ۔ لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس سے قبل چلے آئیں، اور میں چاہے مجمع جتنا بھی ہوگا اس وقت میں مجلس انشاءاللہ شروع کر دوں گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اس امام کے چاہنے والے ہیں جو کبھی بھیڑ کا محتاج ہی نہیں تھا، ہم تو 72 والے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے مسلسل اس 5 مجالس کے لیے قرآن مجید کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ سخن میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، اور ماشاءاللہ ان تمام مجالس کو عزاداری میری پہچان ہے، یہ چینل یوٹیوب کا، یہ سوشل میڈیا کا چینل ہے، عزاداری میری پہچان ہے، جس کے ذریعہ یہ 5 مجالس پوری دنیا میں لائیو بھی نشر کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد ریکارڈڈ مجلس بھی روزانہ یہ اپنے چینل میں اپلوڈ کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تبلیغ کا کام ہے جو اس وقت یہ عزاداری میری پہچان ہے یہ چینل والے کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جتنے چینلز میڈیا والے ہیں جو عزاداری امام حسین علیہ السلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے خدمت انجام دے رہے ہیں، میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ان سبوں کے توفیقات میں اضافہ فرما، اے میرے مالک ان کو دن اور رات ترقی عطا فرما، اور ان کو اتنے وسائل عطا فرما پروردگار کہ یہ اور بہترین طریقے سے اعضائے محمد و آل محمد کی خدمت کر سکیں۔ ایک مرتبہ آپ سب مل کر بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، مسلسل ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ خداوند کریم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے ایک ہی دین بھیجا جس کا نام ہے اسلام، مگر آج یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اسلام کے ماننے والوں میں آج الگ الگ فرقے نظر آتے ہیں، اور کسی کو بھی اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ دین بچے، بلکہ ہر کوئی یہی سوچ رہا ہے کہ ہمارا مسلک بچ جائے۔ سوال یہ ہے کہ جب آگ شہر میں لگتی ہے اور وہ بے وقوف لوگ جو گھر بنانے کی فکر کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب شہر میں آگ لگتی ہے تو پھر کوئی گھر نہیں بچتا، لہذا
جب آگ شہر میں لگے تو بجائے گھر کے بچانے کے شہر کو بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ لہذا یہ الگ الگ مسلکوں میں آپ بڑھ چکے ہیں، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ ہماری بنیاد اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہماری پہچان اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، مجھے یہاں خمسہ مجالس کے لیے کرنال ہریانہ میں آنا تھا۔ بڑی عقیدتوں سے یہاں کی انتظامیہ نے اور میرے محترم بھائی مولانا مظہر صاحب نے مجھے کال کیا۔ اسی مثال سے اپنی گفتگو آج کی شروع کر رہا ہوں۔ میں فاروق آباد سے چلا ٹرین میں اور مجھے یہاں کرنال آنا تھا۔ عزیزان گرامی، مجھ سے یہ کہا گیا کہ مولانا آپ کو سرزمین ہریانہ میں مجلس پڑھنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، بسم اللہ، میں آؤں گا۔ اب جب فاروق آباد سے ٹرین چلی اور ٹرین ہریانہ کو آئی تو ایک اسٹیشن پر ٹرین رکی، تو میں نے وہاں پر لوگوں سے پوچھا کہ بھائی اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا مولانا اس جگہ کو سونی پت کہتے ہیں۔ پھر ٹرین آگے بڑھی، پھر ایک اسٹیشن پر رکی، وہاں پر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی اس جگہ کا نام کیا ہے، اس صوبے کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے بتایا مولانا اسے پانی پت کہتے ہیں۔ پھر ٹرین آگے بڑھی، ایک جگہ پہ گاڑی رکی، وہاں پر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا مولانا اسے کرنال کہتے ہیں۔ پھر گاڑی آگے بڑھی، ایک جگہ گاڑی رکی، میں نے وہاں پر لوگوں سے پوچھا کہ بھائی اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا مولانا اس کو چھپرا سادات کہتے ہیں۔ اب میں پریشان ہو گیا۔ میرے ساتھ جو مسافر بیٹھے تھے وہ کہنے لگے مولانا آپ پریشان کیوں ہیں؟ پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا بھائی مجھے آنا تھا ہریانہ، مگر یہاں پر جب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اس جگہ کا نام کیا ہے تو کوئی اس کو پانی پت بتاتا ہے، کوئی اس کو سونی پت بتاتا ہے، کوئی اس کو کرنال بتا رہا ہے، کوئی اس کو چھپرا سادات بتا رہا ہے۔ تو مسافر کہنے لگے مولانا اسٹیٹ تو ایک ہے جس کا نام ہریانہ ہے، مگر خود ہریانہ کے رہنے والوں نے ہریانہ کے اتنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کہ اب کوئی اس کو کرنال کہتا ہے، کوئی اس کو چھپرا سادات کہتا ہے، کوئی اس کو سونی پت کہتا ہے۔ میں نے کہا بات میرے سمجھ میں آ گئی کہ اسٹیٹ تو ایک ہے اسلام، کوئی اس کو شیعہ کہہ رہا ہے، کوئی سنی کہہ رہا ہے۔ اسٹیٹ ایک ہے، شہر ایک ہے اسلام، مگر اس کے ماننے والوں نے اس کے اتنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کہ آج لوگ اس کو الگ الگ ناموں سے جانتے ہیں۔ تو اب اللہ سے پوچھتے ہیں پروردگار چونکہ اسلام تو نے بھیجا ہے تو پھر تو ہی بتا دے کہ آخر صحیح اسلام کس کے پاس ہے اور کون صحیح اسلام کے طریقے پر چل رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے حبیب کا کردار، میرے نبی کا کردار تم لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یعنی اگر کسی کی ذات کو فالو کرنا ہے تو وہ ذات رسالت ہے،
تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اب جو بھی نبی کی سیرت پر چل رہا ہے، جو بھی نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے، وہی صحیح اسلام پہ چل رہا ہے. پوری توجہ. اب نبی کا راستہ صحیح ہے کس کے پاس؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں نے راستے بھی الگ الگ بنا لیے. کل کی گفتگو یاد ہے نا، نماز پر ہو رہی تھی. اچھا، آج تک مسلمان یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ ہم نماز پڑھے تو کیسے پڑھیں. اچھا آپ بتائیے، آج کا یہ دور، یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ، یہ سائنس کا زمانہ، یہ منطق کا زمانہ، یہ ماڈرن ٹیکنالوجی کا زمانہ، یہ نئی ٹیکنیکوں کا زمانہ، یہ ترقی یافتہ زمانہ. آج کے زمانے میں انڈس سویلائزیشن کی کھوج ہوتی ہے، آثار قدیمہ کی کھوج ہوتی ہے. الگ الگ غاروں میں جا کر تحقیق کرنے والے، آثار قدیمہ والے غاروں میں کھدائی کرتے ہیں. تو غاروں کی کھدائی کرتے کرتے اگر ان کو کوئی تانبے کا برتن مل جاتا ہے، کوئی گلاس مل جاتا ہے، تو وہ اس تانبے کے برتن کو دیکھ کر یہ رپورٹ پیش کر دیتے ہیں اور یہ رپورٹ بتا دیتے ہیں کہ یہ تانبے کا برتن کم از کم 6000 سال پرانا تھا. توجہ. آثار قدیمہ والے جب غاروں کی کھدائی کرتے ہیں تو ایک تانبے کا برتن ملا، تو انہوں نے تانبے کا برتن دیکھ کر یہ رپورٹ بتا دیا کہ یہ برتن 6000 سال پرانی ہے. اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جس زمانے کے لوگ اس برتن کو استعمال کرتے تھے وہ کس طرح رہتے تھے، وہ کس طرح جاگتے تھے، وہ کیسے سوتے تھے، وہ کیسے کھاتے تھے، وہ کیسے پیتے تھے. تو اس قبیلے کے رہنے والوں کا سارا کلچر، ساری تہذیب بتا دی جاتی ہے. میں نے کہا افسوس ہے مولویوں تمہارے اوپر. ارے یہ لوگ تو ایک تانبے کا برتن دیکھ کر 6000 سال پہلے لوگوں کے جینے کا طریقہ بتا دیتے تھے. تم قرآن میں رہنے کے باوجود نبی کے نماز کا طریقہ نہ بتا سکے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وہ ایک برتن کو دیکھ کر ابھی کہ ایک چھوٹا سا کنکر ہاتھی کا بھوسا بنا سکتا ہے، تو آپ شک کریں گے نا کہ ارے یہ چھوٹا سا کنکر بڑی ہاتھی کا بھوسا کیسے بنا سکتا ہے. پر اگر یہی بات اللہ قرآن میں کہہ دے کہ ہم نے ابابیل پرندوں کے ذریعہ، چھوٹے چھوٹے کنکریوں کے ذریعہ ہاتھی کا بھوسا بنا دیا، تو اب کسی کو شک نہیں ہوگا. بھائی اگر میں یہاں پر بیٹھ کر کہوں کہ آگ میں بیٹھ کر سجدے کیے جا سکتے ہیں تو آپ کو شک ہوگا. پر اگر اللہ کہہ دے کہ آتش نمرود میں ابراہیم عبادت کر رہے تھے تو پھر کسی کو شک نہیں ہوگا. اگر میں یہاں پر بیٹھ کر کہوں کہ قالین ہوا میں اڑتا ہے تو آپ کو شک ہوگا. پر اگر اللہ کہہ دے کہ سلیمان کا قالین ہوا میں اڑتا تھا تو کسی کو شک نہیں ہوگا. اگر میں کہوں کہ تخت بلقیس ملک سبا سے چشمے زدن میں لایا جا سکتا ہے تو آپ کو شک ہوگا. پر اگر یہی بات اللہ کہہ دے کہ تخت بلقیس ملک سبا سے محل سلیمان میں پہنچ گیا تو کسی کو شک نہیں ہوگا. اگر میں یہاں پر بیٹھ کر کہوں کہ مچھلی کے پیٹ میں تسبیح پڑھی جا سکتی ہے تو آپ کو شک ہوگا. پر یہی بات اگر اللہ کہہ دے کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں تسبیح پڑھ رہا تھا، پوری توجہ
بھی شک نہیں کیا جا سکتا. دلیل کیا ہے؟ جب میرے نبی نے 40 سال کی عمر میں کوہ باران پر کھڑا ہو کر مشرکوں سے خطاب کر کے میرے نبی نے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے جو ابھی تمہیں قتل کرنے کے لیے آنے والا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ تو مشرکوں نے کہا کہ ہاں ہم یقین کریں گے محمد، اس لیے کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. پوری توجہ، آپ صادق و امین ہیں. جب یہ اقرار کروا دیا تو پھر میرے نبی نے کہا اچھا یہ بتاؤ، اگر تم لوگ میرے کہنے پر پہاڑ کے پیچھے پہنچے اور پہنچنے کے بعد تم نے دیکھا کہ کوئی لشکر موجود نہیں ہے تب کیا کہو گے؟ تو وہ مشرکین مکہ کہنے لگے اگر ہم پہاڑ کے پیچھے گئے اور ہم نے کوئی لشکر نہیں دیکھا تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی ہے، مگر آپ کی باتوں پر شک نہیں کریں گے. اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ یہ مشرک اچھا ہے یا وہ مسلمان اچھا ہے جو نبی کے دماغ پر شک کر رہا تھا؟ بھائی بات آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے نا؟ یہ مشرک ہیں مگر ان کو اتنا یقین، وہ مسلمان ہیں مگر نبی پر شک. پوری توجہ. تو بھائی کسی کی بات پر بھی شک ہو، نبی کی بات پر شک نہیں کیا جا سکتا. اگر نبی کہہ دے آدم ہے، آدم آئے تھے تو ہم نے آدم کو دیکھا نہیں مگر بن دیکھے ماننا ہوگا. توجہ، شک نہیں کیا جا سکتا. نبی نے کہا آدم کو مانو، ہم نے بن دیکھے آدم کو مانا. نبی نے کہا شیش کو مانو، ہم نے بن دیکھے شیش کو مانا. نبی نے کہا نوح کو مانو، ہم نے بن دیکھے نوح کو مانا. نبی نے کہا ابراہیم کو مانو، ہم نے
सब मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नबी जिसको बिन देखे मनवाए, जब उसका इनकार करने वाला जहन्नमी, तो नबी जिसे 1.25 लाख के मजमे में दिखा कर कहे अल्लाह जाने, तो देखा देख कर इनकार करने वालों का क्या होगा। अब समझ में आया कि मुसलमानों में अंधों की तादाद क्यों बढ़ रही है। इसलिए कि बिन देखे तो माना और देख कर नहीं माना। पूरी तवज्जो। और मानने वालों ने फकत उनको नहीं, अगर नहीं मानने पर आए तो नबी को नहीं माना। तवज्जो। मानने पे आ गए तो इब्लीस को मान लिया है। भाई पूरी तवज्जो है ना। मुसलमानों में आज बहुत बड़ा एक तबका है जो नबी को जिंदा नहीं मानता है, जो ये कहता है कि मोहम्मद जिंदा नहीं है। हालांकि जब 5 वक्त अजान होती है तो खुद अजान देकर कहता है अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने कहा भाई इसका तर्जुमा तो पढ़, का मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मैंने कहा जब है तो जिंदा है। अशहदु अन्ना ये बात का सिवा नहीं है तो कहने लगा जब है तो नजर क्यों नहीं आते। पूरी तवज्जो कीजिएगा। जब है तो निगाहों के सामने नजर क्यों नहीं आते। मैंने कहा छोड़ इनकी बात, ये तो अल्लाह का रसूल है। ये बता तूने कभी इब्लीस को देखा है? कभी शैतान को देखा? कहा नहीं देखा। मैंने कहा सही से बोल। तो कहने लगा हाँ देखा। मैंने कहा कहां देखा? तो बोला आईने में देखा। तवज्जो है। कहीं देखा इब्लीस को? कहा नहीं देखा। मैंने कहा यकीन है कि नहीं वो जिंदा है? कहा जिंदा है। मैंने कहा फिर अपने अकीदे से तौबा कर। अरे इब्लीस है अल्लाह का दुश्मन। जो अल्लाह अपने दुश्मन को जिंदा रख सकता है वो अल्लाह अपने हबीब को जिंदा नहीं रख सकता। तो अल्लाह की कुदरत का इनकार है। तो कहने लगे हम तो जिंदा नहीं मानते। तवज्जो कीजिएगा। एक नालायक है ना आपके हिंदुस्तान का, समझ गए ना नालायक कौन है? हिंदुस्तान का इकलौता नालायक है? क्या कहा उसने मौलाना? का नबी से भी मांगना नहीं चाहिए, नबी के वसीले से भी दुआ नहीं मांगना चाहिए। मैंने कहा तू किससे मांगे? नबी से नहीं मांगे तो किससे मांगे? तेरे अब्बा से मांगे हैं? तेरे दादा से मांगे? कहा नहीं अल्लाह से मांगिए। मदद फकत अल्लाह से मांगिए। बड़ा अच्छा जुमला याद आ रहा है मुझे अल्लामा तालिब जौहरी का कि मौलवी जलसे में तो कहता है कि मदद फकत अल्लाह से मांगो और तामीर मस्जिद के लिए चंदा बंदों से मांगता है। मस्जिद की तामीर के लिए चंदा बंदों से मांगना, वो भी तो अल्लाह से मांग। परवरदिगार तेरा ही घर बनाना है, 4-5 बोरिया सीमेंट बरसा दे, इटालियन मार्बल बट भेज दे। अरे मिस्त्रियों की जगह फरिश्तों को भेज दे, तेरा घर बनवाना है। तवज्जो है। हम ताजिया बनाते हैं तब मौलवी का चेहरा उतर जाता है। काले ताजिया बनाते हैं। अरे तुझे क्या प्रॉब्लम है नमक हराम? कहने लगा खुद अपने हाथों से लकड़ी बनाते हैं, कागज लगाते हैं और उसको फिर इमाम हुसैन से निस्बत दे देते हैं। मैंने कहा तूने अपने इलाके में जो मस्जिद बनाई थी उसका ईंटा लेकर क्या जिब्रील नाजिल हुए थे? चूना क्या मिकाईल ने किया था? और मस्जिद बनाई भी तो अपने पैसे से नहीं, अपना नजराना तो मौलवी अपने बाप को ना दे। ओपन चंदा दिया तो जब मैंने कहा जब ओपन
چندہ دیا تو چندہ دینے والوں کا بینک اکاؤنٹ دیکھا، کس کا وائٹ منی بلیک منی کا نہیں، وہاں یہ سب چیزیں نہیں دیکھی جاتی، وہاں تو ایک ہی فلسفہ ہے، آؤ قلندر بھول جاؤ اندر، جو پیسہ آیا حلال ہو یا حرام ہو اسی پیسے سے مسجد بنا کر اللہ سے نسبت دے دی۔ میں نے کہا تو تحقیق نہیں کرتا مگر ہم اپنے حلال پیسوں سے تازیہ بنا کر اسے کربلا سے نسبت۔ پوری توجہ۔ تو اب تو نبی کا بھی انکار، نبی کے وسیلے سے بھی مت مانگیے، دعا فقط اللہ سے مانگیے، ڈائریکٹ اللہ۔ نوجوانوں میری طرف دیکھنا، ادھر ادھر نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگیے۔ اچھا کیا مانگے؟ دعا اللہ سے ڈائریکٹ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اللہ سے ڈائریکٹ دعا مانگیں گے، مگر ہمیں یہ تو بتا دے کہ اللہ سے ہم دعا مانگے تو دعا ہے کیا؟ تو جناب کہنے لگا دعا ہے التجا، دعا ہے مناجات، دعا ہے فریاد، اور کیا ہے دعا؟ دعا ہے میسج۔ میری طرف نوجوانوں جن کو دیکھنا وہ ویڈیو میں دیکھیں گے، تم تو مجھے کہیں دیکھو روبرو، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ دعا اللہ سے مانگیے۔ میں نے کہا کیا ہے دعا؟ دعا ہے فریاد، دعا ہے التجا، دعا ہے گزارش، دعا ہے ریکویسٹ، دعا ہے فریاد، دعا ہے ہمارے دل کا میسج۔ دعا کیا ہے؟ بندے کے دل کا میسج۔ بندہ چاہتا ہے کہ اپنے دل کا میسج اللہ تک پہنچا دے۔ کیا میسج؟ پروردگار غریب ہوں امیر بنا دے، مالک محتاج ہوں غنی بنا دے، پروردگار بیمار ہوں صحت دے دے، اے اللہ بیمار ہوں شفا دے دے، اے اللہ کمزور ہوں طاقت دے دے۔ تو دعا کیا ہے؟ بندے کے دل کا میسج۔ بندہ چاہتا ہے اللہ تک پہنچائے، کیسے پہنچائے؟ نالائق نے کہا ڈائریکٹ۔ میں نے کہا بندہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا میسج اللہ تک ڈائریکٹ پہنچائے، مگر مجھے پہلے یہ بھی تو بتا کیا اللہ نے بھی اپنا میسج بندوں تک ڈائریکٹ پہنچایا؟ کیا نہیں بولا؟ اللہ کا سب سے بڑا میسج قرآن۔ قرآن پہلے جبریل کو دیا، جبریل نے محمد کو دیا، محمد نے مسلمانوں کو دیا۔ میں نے کہا عجیب مولوی ہے، ارے اللہ جب اپنا میسج بغیر محمد کے نہیں پہنچاتا تو تم اپنا میسج بغیر محمد کے کیا؟ اللہ تو تجھ تک بغیر وسیلے کے پہنچتا ہی نہیں۔ رزق دیا تو میکائیل کے ہاتھوں سے، پانی برسوایا تو فرشتوں کے ذریعہ، ماں کے پیٹ میں تصویریں بنوائی تو فرشتوں کے ذریعہ، ہوا چلایا تو فرشتوں کے ذریعہ۔ اچھا فرشتے جب رزق دیتے ہیں تب تو کوئی نہیں کہتا کہ فرشتوں سے رزق لینا شرک ہے، توجہ کیجیے گا۔ اور ہم اگر ان لوگوں سے اپنا رزق مانگ لیں کہ جن کے صدقے میں اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، اللہ نے کیا کہا حدیث قدسی میں؟ لولا لما خلقت الافلاک
بتی لگائی، یہ فرش بچھایا، یہ باکس لگایا، کس لیے؟ کہ مولانا شبیر علی بارسی تقریر کرنے آئیں گے، انہی کے لیے یہ اہتمام ہوا، فضائل اہل بیت پڑھیں گے۔ اچھا اب میں یہاں پر آیا، آنے کے بعد تقریر میں نے کی، اور تقریر کرنے کے بعد میں اپنے وطن واپس چلا گیا۔ اب آپ کیا دیجیے گا؟ مائک ہٹا دیجیے گا، بتیاں بجھا دیجیے گا، فرش اٹھا دیجیے گا، باکس ہٹا دیجیے گا۔ کائی کس لیے ہٹا رہے ہو؟ کہ جس کے لیے لگا تھا وہ تو چلا گیا۔ ارے مسلمان اب تک نہیں پہنچا۔ ارے اللہ نے کائنات کو اہل بیت کے لیے پیدا کیا، اگر اہل بیت چلے گئے ہوتے تو قیامت آ گئی ہوتی۔ میں نے دیکھیے آپ لوگوں کو کئی روز سے کہا کہ یہ مجمع اگر کلیم پر نہ بھی بولے تو کلام پر ضرور بولتا ہے۔ میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے مگر آپ کی سماعتوں میں طاقت ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اس کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے اہل بیت کے صدقے میں خلق کیا اور کہا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم اس کائنات کو نہ بناتے۔ میں نے اپنی تقریر آج کی سمیٹ دی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا ہوا اہل بیت کے لیے۔ اب مجھے ایک آخری نقطہ، اب مجھے انصاف سے بتائیے، میرے گھر میں جو شے ہوتی ہے وہ میری ہوگی کہ نہیں؟ توجہ سے بتائیے۔ میرے گھر میں کوئی بھی شے ہو، ٹی وی ہو، فریج ہو، بستر ہو، تکیا ہو، بیڈ ہو، اس پر میرا حق ہے کہ نہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ گھر کے مالک ہیں۔ تو اب میری مرضی، میں اپنے گھر سے جو چاہوں لے لوں، کوئی مجھے منع کرنے والا نہیں ہے۔ کوئی مجھ سے نہیں کہے گا اس پہ آپ کا حق ہے کہ نہیں۔ بھائی جب گھر کا مالک ہی میں ہوں تو جو چاہوں اسے مان سکتا ہوں۔ توجہ، تو کائنات کے مالک ہے پنجتن۔ اگر فاطمہ نے فدق مانگا تو سوال نہ کرنا، حق مانگے نہیں تھا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ تو ان کے لیے خلق ہوا۔ جاؤ جا کر روایتیں پڑھنا، تم جو یہ پانی پیتے ہو نا، یہ پانی صدقہ ہے علی کا، اور تم جو نمک کھاتے ہو نا، یہ نمک مہر ہے فاطمہ کا۔ تو آپ جو پانی پی کر علی پر بھوکے وہ آپ حرام ہے، اور جو نمک کھا کر زہرا پر بھوکے وہ نمک حرام۔
کائنات ہے تو اہل بیت مالک کائنات ہے. مالک سے گھر کی چیز کے لیے پوچھا نہیں جاتا کہ اس پر آپ کا حق ہے کہ نہیں ہے. مالک کا ہر شے پر اختیار ہوتا ہے. عزیزانو، میں نے اپنی گفتگو سمیٹ دی. مالک کا ہر شے پر اختیار ہوتا ہے. توجہ کرنا کہ اس کائنات کے مالک ہو کر بھی ان ہستیوں کے اندر کبھی کسی نے تکبر نہیں دیکھا. جب بھی دیکھا تو انکساری دیکھی، جھکاؤ دیکھا. مولا علی ایک مرتبہ اپنے غلام کو لے کر نکلے عید کا کپڑا خریدنے. قمبر سے کہا، قمبر اپنے لیے ایک لباس خریدو. تو قمبر نے سوچا کہ بھائی میں غلام ہوں، نوکر ہوں، اپنے لیے ایک معمولی سا لباس خریدتا ہوں. ایک معمولی سا کپڑا اپنے لیے پسند کیا جناب قمبر نے. پھر مولا علی نے کہا، قمبر میرے لیے بھی ایک لباس تم پسند کرو. تو قمبر نے سوچا یہ تو مولا ہیں، آقا ہیں، بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، تو جیسے بادشاہوں کا لباس ہوتا ہے ویسا لباس جناب امیر کے لیے پسند کیا جناب قمبر نے. جب لباس مولا نے خرید لیا تو جو لباس قمبر نے خود کے لیے پسند کیا تھا، مولا نے کہا، قمبر یہ لباس مجھے دے دو، اور جو لباس تم نے میرے لیے پسند کیا قمبر وہ لباس تم پہنو گے. یہ ہے اہل بیت کا کردار. عزیزانو، یہ میسج ہے آج کی تقریر کا کہ اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہم اہل بیت کا کردار اپنائیں، اہل بیت کی سیرت اپنائیں، اپنی زبان پر کنٹرول کریں، اپنی زبان پر قابو پائیں. اسی زبان کی وجہ سے انسان عزت بھی پاتا ہے اور اسی زبان کی وجہ سے انسان ذلیل بھی ہوتا ہے. لہذا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس زبان کا استعمال کب کرنا ہے. کمان سے نکلے ہوئے تیر سے اتنی زخم نہیں پہنچتی سینے میں جتنی زخم انسان کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے پہنچ جاتی ہے. لہذا کبھی کسی کا دل زخمی مت کرنا. اہل بیت نے کبھی کسی کا دل نہیں جھکایا. کیا مصیبتیں نہیں آئی اہل بیت پر. ہم اپنی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر شکوہ کرنے لگتے ہیں، گلہ کرنے لگتے ہیں، چیخ پکار کرنے لگتے ہیں، اور اگر بس چلے تو اللہ کی ناشکری بھی کرنے لگتے ہیں. مگر کبھی سوچا ان لوگوں پر کہ جن لوگوں پر مصیبت کے انبار ڈھا دیے گئے مگر کبھی ان کی نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوئی. کیا کردار پیش کیا آل محمد نے، قسم خدا کی زمانہ مثال نہیں پیش کر سکا آل محمد کا. کربلا کے بعد امام سجاد کا دسترخوان بچتا تھا. دنیا کے غربا آ کر اس دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے. ایک روز امام سجاد کا دسترخوان مدینے میں بچھا. ایک شخص آیا، آ کر دسترخوان میں بیٹھ گیا. مولا سجاد نے چاہا کہ اس کو روٹی دیں. وہ شخص کہنے لگا کہ اے سید سجاد، آپ نے مجھ کو پہچانا نہیں. مولا سجاد نے کہا، میں نے تجھے پہچان لیا، تو کون ہے؟ مولا اس کو روٹی دینے لگے. اس نے پھر دوسری مرتبہ کہا، آپ نے مجھے پہچانا نہیں. امام نے کہا، میں کہہ رہا ہوں میں نے تجھے پہچان لیا. تیسری مرتبہ اس نے جب کہا کہ اگر آپ مجھے پہچان لیتے تو شاید آپ مجھے روٹی نہ دیتے. اتنے میں امام کا دل تڑپ گیا. امام نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر کہا، میں نے تجھے پہچان لیا، تو وہی ہے نا جس نے کربلا میں میرے بابا کے ہونٹوں پر پتھر مارا تھا. اس نے کہا، ہاں امام میں وہی ہوں جس نے آپ کے بابا کے چہرے پر پتھر مارا تھا. امام نے کہا، کل ہم تیرے مہمان تھے، یہ تیرا کردار تھا. آج تو ہمارا مہمان ہے، یہ
کا لقب سید الساجدین پڑا، اس امام کا لقب زین العابدین پڑا۔ عزیزانو، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے نا، آپ کو رونا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے سنا ہے نا کہ کربلا میں حسین کے گلے پر چھری چلی تھی۔ آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اس لیے کہ آپ کو رونا چاہیے، آپ نے سنا ہے نا کربلا میں ننھے بچے کے گلے پر تیر مارا گیا تھا۔ عزیزانو، آپ رو رہے ہیں، آپ کو رونا چاہیے۔ آپ نے سنا ہے نا کربلا میں 18 سال کے نوجوان کے سینے پر برچھی لگی تھی، پر کبھی تصور کرنا کہ جب آپ کا سن کر یہ حال ہوتا ہے، اللہ جانے سید سجاد پر کیا گزری ہوگی، جس نے بابا کے گلے پر خنجر چلتے دیکھا، جس نے بھائی کے سینے سے کلیجہ نکلتے دیکھا، جس نے بھیا کا لاشا بابا لوٹتے دیکھا۔ عزیزانو، کربلا کے بعد کسی نے مولا سید السجاد کو روتے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، لوگوں نے ہمیشہ روتا ہوا پایا۔ کسی قصائی کے دکان سے قریب سے جاتے تھے مولا تو وہ اپنے دکان پر پردے ڈال دیتا تھا۔ ایک دن یہی ہوا، امام گزرے، ایک قصاب نے گوشت پر پردہ ڈالا، ایک شخص نے پوچھا تو نے اس سید سجاد کو دیکھ کر گوشت پر پردہ کیوں ڈال دیا؟ کہا اگر میں پردہ نہ ڈالتا تو سید سجاد کھڑے ہو کر رونے لگتے۔ ہاں دادارو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا سید سجاد گوشت کو نہیں دیکھ سکتے۔ ارے وہ کیسے دیکھے جس نے اپنے بھائی قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے دیکھے، جس نے اپنے بابا کا بابا جنازہ۔ ہاں دادارو، جب کبھی بھی سید سجاد سے کسی نے پوچھا نا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی، سید سجاد نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام۔ منہاج نے کہا مولا آقا حسین کے گلے پہ خنجر تو کربلا میں چلا، اکبر کے سینے پہ برچھی تو کربلا میں لگی، مولا شام میں کیا ہوا؟ ایک مرتبہ مولا نے کہا منہاج تو نے انصاف نہیں کیا، ارے برچھی کھانا ہماری وراثت ہے، تلوار کے زخم سہنا ہماری وراثت ہے، مگر ماں بہنوں کا ننگے سال بازاروں سے پھرنا، بہنوں کا تماچے کھانا۔ اجرکم من اللہ۔ کہا منہاج سنو گے، میرے سامنے میری 4 سال کی بہن کو تماچے مارے جاتے تھے، میری بہن حضرتوں سے میری طرف دیکھتی تھی۔ سنیں گے عزیزانو، جب یہ قافلہ شام سے قریب جانے لگا نا، ایک ایسا موڑ آیا جہاں پر امام حسین کا کٹا ہوا سر جس نیزے پر تھا وہ نیزہ زمین پر گر کر معلق ہو گیا، لشکر یزید ٹھہر گیا۔ شمر نے جب دیکھا کہ قافلہ رک گیا، ایک مرتبہ اپنے گھوڑے سے اترا، اترنے کے بعد سپاہیوں سے کہا کہ کیا بات ہے، لشکر کیوں رک گیا؟ سپاہیوں نے کہا حسین کا کٹا ہوا سر آگے نہیں بڑھتا، حسین کا نیزہ زمین پر گر گیا۔ ارے عزیزانو سنو گے، شمر حسین کے کٹے سر کے پاس نہیں گیا، ایک مرتبہ تازیہ نے نکالا، مولا سجاد کے پاس گیا، مولا سجاد کے پشت پر تازیہ نے سجاد نے تڑپ کر کہا ظالم مجھے تازیہ نے کیوں مارتا ہے، مجھے کوڑا کیوں مارتا ہے؟ شمر کہنے لگا تیرے بابا حسین کا کٹا ہوا سر آگے نہیں بڑھتا، چل کر اپنے بابا سے پوچھ حسین آگے کیوں نہیں بڑھتا۔ عزیزانو، کمر میں زنجیر، گلے میں داغ، کار خار دار دار، ایک مرتبہ باپ کے کٹے سر کے پاس آئے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، میرے بیٹے تجھ پر بھی میرا سلام۔ سجاد نے کہا بابا
24